السلام علیکم. پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سفان خان. بھارتی دہشت گردی کے ناقابل تردید ثبوت ڈی جی آئی ایس پی آر نے کچھ دیر قبل کی گئی پریس کانفرنس میں پیش کیے. اس پریس کانفرنس میں 25 اپریل کو ہونے والی گرفتاری، اس گرفتاری سے قبل کمیونیکیشن جو کہ بھارتی ہینڈلر اور اس دہشت گرد کے درمیان تھی، جہلم سے یہ جو شخص گرفتار ہوا پاکستان میں، اور اس شخص کی گرفتاری کے بعد جو سامنے ان کی چیٹ لیکس آئیں، جو شواہد سامنے آئے، جو ناقابل تردید جس کے بارے میں کہا جی irrefutable ایویڈنس ہے، یہ وہ بھارت کا چہرہ مخروب بے نقاب ہوا ہے جو 10 دن سے شور مچا رہا ہے کہ پاکستان نے بھارت میں دہشت گردی کی ہے، لیکن ایک بھی ثبوت نہیں تھا بھارت کے پاس. آج پاکستان نے تمام ثبوتوں کے ساتھ بھارت کا منہ کالا کر دیا، بے نقاب کر دیا اس کا چہرہ، دہشت گرد چہرہ دنیا کے سامنے چاک کر دیا اور بتا دیا کہ پاکستان کے اندر موجود دہشت گرد نیٹ ورکس کو بھارت کس طرح انڈیا میں بیٹھ کے اپنے ہینڈلرز کے ذریعے آپریٹ کر رہا ہے اور پاکستان میں افواج کو اور سیویلینز کو ٹارگٹ کر رہا ہے. اور ایک نہیں، پہ در پہ پاکستان میں ہونے والے دہشت گردی کے واقعات میں بھارت ملوث پایا گیا ہے. اور اس پر کیا عالمی برادری خاموش رہے گی یا کسی کے کان میں جوں رہے گی؟ کیا اقوام متحدہ جو کہ صبر و تحمل کے اس وقت لیکچرز دے رہا ہے، کیا اس کے کان میں جوں رہیں گے کہ ایک دہشت گرد، ایک ریاستی دہشت گرد ملوث ملک، کیا اس پر قانونی، آئینی اور اس کے علاوہ سفارتی پابندیاں لگیں گی؟ سارے اہم سوالات. یعنی آج کے دن سے، اس پریس کانفرنس کے بعد سے بیانیہ ہی بدل دیا. یعنی جو رخ پاکستان کی طرف تھا، بغیر کسی الزام کے بھونڈا مذاق کیا جا رہا تھا، آج اس کا بیانیہ ہی بدل دیا اور رخ ہو گیا بھارت کی طرف، ثبوت کے ساتھ، ٹھوس شواہد کے ساتھ، irrefutable ایویڈنس کے ساتھ کہ کس طرح بھارت ملوث ہے اس دہشت گردی میں. ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں پاکستان میں ہونے والے دہشت گردی کے واقعات جس میں سیویلینز اور افواج کو ٹارگٹ کیا گیا، اس پر کھل کر بات ہوئی، بتایا گیا کہ کس طرح یہ ہاتھ ملوث ہیں. اس سے پہلے کلبھوشن یادو یا دیگر دہشت گردی کے معاملات میں بھی ایسے بے شمار شواہد آ چکے ہیں. ڈوزیز ہم انٹرنیشنل فورمز میں دے چکے ہیں، سفارتی سطح پہ معاملات کو اٹھا چکے ہیں، لیکن عملی طور پر اس کے نتائج اس طرح برآمد نہیں ہوئے. کیا اس دفعہ کچھ مختلف ہوگا اور پاکستان اور بھارت کے درمیان جاری کشیدگی کا منطقی انجام یا کتنے کرٹیکل ہے for the next 72 to 48 hours؟ اس پر گفتگو میجر ریٹائرڈ خرم حمید روکڑی صاحب پروگرام میں ساتھ موجود ہیں، صالح ظفر صاحب سینئر تحریرنگار ساتھ موجود ہیں. روکڑی صاحب، پہلے تو اس کانفرنس پہ آتے ہوئے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کھل کر بڑے دو ٹوک انداز میں ہمیشہ کی طرح فیکچولی بے نقاب کر دیا چہرے کو، کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ دیکھیں، ہم تو آغاز سے بڑے عرصہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ را کا جو آر ایس ایس کا نظریہ ہے جی، وہ اس خطہ کے لیے خطرہ بن چکا ہے، بلکہ پوری دنیا کے لیے وہ خطرہ بن چکا ہے. اور انہوں نے پاکستان کے اندر تو دہشت گردی کی تمام بیج پھینکے، ان کو پروان چڑھایا، ان کو بیانیے بنا کر دیے، ان کو سپورٹ کیا، ان کو ٹریننگز دیں، ان کو تمام سہولیات دیں کہ پاکستان کے اندر وہ دہشت گردی کریں. دوسرے ممالک کے اندر، چاہے کینیڈا ہے، چاہے امریکہ ہے، چاہے دوسرے ممالک ہیں، وہاں پر بھی انہوں نے دہشت گردی کی، جہاں پر یہ پکڑے گئے اور ان کے اوپر وہاں پر بھی کیسز چل رہے ہیں. تو دہشت گردی کی جو بنیاد اس وقت اس خطہ کے اندر رکھ کر اس کو پروان چڑھا رہا ہے، وہ تو اس میں کوئی شک والی بات ہے ہی کہ آر ایس ایس ہے، ایس ایس کے نظریے کے اوپر چلنے والی ان کی راہ ہے. جی. اور یہ آج روکڑی صاحب، یہ جس طرح سے، کیونکہ شواہد کے ساتھ بات ہوئی، ہم نے یہ اس سے پہلے بیانیہ یہ عالمی سطح پہ پوری دنیا میں ثبوت تھے، ٹھوس شواہد تھے، لیکن آج یہ واٹس ایپ چیٹ لیکس، ان کے درمیان ہونے والی گفتگو، فنڈنگ، کس طرح سے فنڈز بھیجے گئے، کیا نیٹ ورک استعمال ہوا، پھر لاہور سے بلوچستان، اور کس طرح سے اس نیٹ ورک کو چھوٹے چھوٹے کر کے فنڈز کس طرح سے بھیجے گئے، ٹرانسفرز کیے گئے، اور پھر کس طرح آپریٹ کیا گیا کہ دہشت گردی کب کرنی ہے، کہاں کرنی ہے، کیسے کرنی ہے. اتنا ڈیٹیلڈ انالیسس کے ساتھ یہ جو پورا نیٹ ورک سامنے آیا ہے، پکڑا گیا ہے ملزم، اس کے بعد توقعات آپ کی کیا ہیں؟ ہم کہہ تو پہلے سے رہے تھے، اب کیا ہوگا، کیا اس کے بعد توقعات کیا ہیں آپ کی؟ دیکھیں، اب آپ کے پاس سالڈ پروفز آ گئے. جی. جیسا کہ سالڈ پروف میں بھی ان کا ایک بندہ، سالڈ پروف کینیڈا کے پاس کیا ہے کہ کینیڈا میں بھی ان کا بندہ پکڑا گیا. سیم پروفز آپ کے پاس پاکستان میں آ گئے ہیں. اور آپ ذہن میں رکھیے کہ انہی چیزوں کے گھبرا کر انہوں نے یہ جو کشمیر کے اندر ڈرامنی حرکت کی، خود کی، اور اپنے معصوم شہریوں کو خود قتل کر کے اس کا الزام پاکستان پر ڈالنے کی کوشش کی. اور آپ انٹرسٹنگ چیز یہ دیکھیں
کہ اس کے بعد انہوں نے وہاں پہ سفارتکاروں کو، تمام جو دنیا کے سفارتکار ہیں ان کو بلا کر بریفنگ دی، جس میں سارا ملبہ انہوں نے افواج پاکستان پر پھینکا. تو اس کے بعد کسی سفارتکار نے ان کی بات کو انڈورس نہیں کیا، کیونکہ دنیا ڈیجیٹل ہے. دنیا کو یہ معلوم ہو گیا ہے کہ آپ کے ہاں یہ ان کا ایک منظم گروہ پکڑا گیا ہے. دنیا کو یہ معلوم ہے کہ وہ یہاں پر ٹیررزم کر رہے ہیں. ہم تو بہت عرصہ سے یہ کہہ رہے تھے کر رہے ہیں، ابھی آپ کے پاس آ گئے شواہد. اور پاکستان نے ایک اور بہت اچھا کام یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ کشمیر میں جو واقعہ ہوا ہے ہم اس میں شامل ہونے کو تیار ہیں، آپ انویسٹیگیشن کرائیں. دنیا کے آگے آپ نے اپنے آپ کو رکھ دیا. اب ہمیں زور یہ دینا چاہیے کہ وہ انویسٹیگیشن ہو اور ہم دنیا کے پاس یہ تمام ثبوت لے کر جائیں. جیسے بھارت نے کیا، انہوں نے الزام پھینکا، ہم الزام نہیں لگا رہے، ہمارے پاس کانکریٹ ایویڈنس ہیں کہ بلوچستان کے اندر، وزیرستان کے اندر، ریسٹ آف دا پاکستان، ایون کراچی کے اندر مختلف مقامات. جی اچھا خرم صاحب کی آواز میں کوئی مسئلہ ہوا ہے، لیکن یہ آپ جو بات کریں ہم تک پہنچی ہے. میں اس سے پہلے کہ بریک لے کے اس کو کریکٹ کریں، یہ بات سامنے دنیا کے آ چکی ہے کہ اگر کوئی ملک بیٹھ کے، اس کا میڈیا بیٹھ کے چیختا رہے، شور مچاتا رہے، بنا کسی ثبوت کے صرف الزام تراشی کرتا رہے کہ ہم پر یہ ہو گیا پاکستان، اور یہ گھنٹوں کے اندر، یعنی ودن 15 to 20 منٹس وہ جو ہے اس وقت الزام تراشی شروع کرتے ہیں، کنکلوژن پہ پہنچ جاتے ہیں وداؤٹ اینی فیکچوئل انویسٹیگیشن. وہ الزام لگاتے ہیں، لوگوں کو اس وقت مرا ہوا دکھا دیتے ہیں، بعد میں وہ کپل آ کے سوشل میڈیا پہ کہتے ہیں کہ ہمارا تو کچھ ہوا نہیں، ہمیں کیوں دکھایا جا رہا ہے. تو آج پاکستان نے یہ دکھا دیا کہ ثبوت کسے کہتے ہیں، ٹھوس شواہد کسے کہتے ہیں، اور اصلی معنوں میں کسی ملک میں ریاستی دہشت گردی اگر کوئی سپانسر کر رہا ہے تو وہ کون سا ملک کر رہا ہے. ایک بریک کے بعد مزید سوالات ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب بھارتی چہرہ. بے نقاب بھارت کے پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہونے کے ثبوت، ناقابل تردید ثبوت پیش کیے گئے. ڈی جی آئی ایس پی آر کی کچھ دیر قبل ہونے والی پریس کانفرنس میں صالح ظفر صاحب سینئر تجزیہ نگار، سینئر صحافی پروگرام میں ساتھ موجود ہیں. میجر ٹیٹ خرم حمید روکڑی صاحب بھی پروگرام میں سینئر تجزیہ نگار ساتھ موجود ہیں. صالح ظفر صاحب، یہ کیونکہ آج جو پریس کانفرنس ہوئی، انڈیا نے تو شور مچایا ہوا تھا کہ ہمارے ملک میں دہشت گردی ہو گئی، پاکستان نے کروائی، لیکن ثبوت کوئی نہیں تھا ان کے پاس. آج ہم نے جو پریس کانفرنس کی اس میں ثبوت سامنے رکھ کر بتایا کہ یہ واٹس ایپ چیٹ، یہ ٹیلی فون کال لیک، اور یہ آپ کا ثبوت کہ آپ ملوث ہیں، آپریٹ کر رہے ہیں پاکستان میں دہشت گردی نیٹ ورکس کو. سو یہ کتنا بڑا ہمیں نے دھماکہ کیا ہے اس وقت انٹرنیشنلی. سارے دفعہ صاحب میری درس میں جی، یہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل شریف نے آج جو پریس کانفرنس کی ہے، یہ پریس کانفرنس دراصل بھارت کو آئینہ دکھایا ہے اور بھارت کے منہ پہ تماچا مارا گیا ہے. اور اسے کہا گیا ہے کہ جب دہشت گردی کی کو بات کرنی ہو تو یہ طریقہ ہوتا ہے اس کی ثبوت پیش کرنے کے لیے، یہ طریقہ ہوتا ہے کہ دنیا کو بتانے کے لیے کہ جی ہمارے ہاں دہشت گردی ہو رہی ہے یا ہمارے ہاں دہشت گردی ہوئی ہے. اور آج ایک ہفتے سے زیادہ دن گزر چکے ہیں، لیکن آپ نے یہ دیکھا ہے کہ انڈیا کی طرف سے کوئی ثبوت کیا، کوئی ثبوت کا کوئی جسے کہنا چاہیے آیوٹا بھی سامنے نہیں لا سکے. اور یہی نہیں ہے، بلکہ اب انہیں اپنے گھر میں ہی چوروں کی تلاش شروع ہو گئی ہے، ذمہ دار لوگوں کا تعین ہو رہا ہے. اب دیکھیے انہوں نے اپنے کمانڈر کو وہاں تبدیل کر دیا ہے، نئی کمانڈ وہاں لائی جا رہی ہے. تو یہ سب کچھ یہ بتاتا ہے کہ یہ کسی ایسے سطح پر ڈرامہ جو بنایا گیا ہے جس کی کڑیاں اوپر سے نیچے تک پورے طور پہ مل نہیں سکیں. یہی وجہ ہے کہ آپ کو اس میں اتنے لو فولز نظر آ رہے ہیں کہ آپ کہیں یہ نہ تو یہ ثابت کر سکے ہیں کہ جو لوگ مارنے آئے تھے وہ کون تھے، کہاں سے آئے تھے، ان کے موٹیوز کیا تھے، ان کے مقاصد کیا تھے، ان کی تربیت کہاں ہوئی تھی. اور مجھے تو یہ بھی شبہ ہے کہ کہیں یہ انڈیا کے اپنے ہی لوگ نہ ہو جنہوں نے یہ سب کچھ انجام دیا ہے. تو فالس فلیگ. لیکن سارے صاحب یہ ابھی انہوں نے پہلے تو اپنے میڈیا پہ سوال جو اٹھاتا ہے اس پہ انہوں نے کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا کہ دہشت گردی ہوئی کیسے، اتنی ٹائٹ سیکیورٹی کے باوجود وہاں دہشت گرد پہنچے کیسے، اور پھر دہشت گردی ہونے کے بھی 20 منٹ بعد تک نہ فوج نہ پولیس کوئی نہیں پہنچ سکا وہاں پہ. تو یہ سارے سوالات میڈیا ان کا نہیں اٹھا رہا، لیکن انہوں نے پاکستانی میڈیا، پاکستانی سوشل میڈیا، ان چیزوں پر بھی پابندیاں لگا دی ہیں. تو یہ شدید ترین بوکھلاہٹ ہے، کیا ہے یہ جو کر رہے ہیں اس وقت؟ نہیں، یہی وہی بات ہے نا جی، جو بات آپ اپنے لوگوں سے چھپا رہے ہیں اور اپنے میڈیا کو، جسے پوری دنیا گودی میڈیا کہتا ہے، گودی میڈیا سے مراد یہ ہے
کہ یہ بھارت کی بی جے پی گورنمنٹ جو ہے اس کی گود میں کھیلتا ہے. چونکہ وہ ان کی گود میں کھیلتا ہے لہذا وہ کوئی سچی اور حقیقی بات عام آدمی تک نہیں پہنچانا چاہتا, نہیں پہنچا سکتا بلکہ. اور پاکستان کا میڈیا چونکہ آزاد ہے, کم از کم اس معاملے میں ضرور آزاد ہے کہ وہ انڈیا کے جو معاملات ہیں, انڈیا کے جو حالات ہیں, دہشت گردی کے جو واقعات جن کا وہ ذکر کرتے ہیں, ان کی تصویر, حقیقی تصویر کھول کے سامنے بیان کر رہے ہیں. اسی سے وہ بچنا چاہتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کا جو میڈیا ہے اس کے روک تھام کا بندوبست کیا ہے. لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آج نہیں تو 2 دن کے بعد, 2 دن نہیں تو 3 دن کے بعد, 1 ہفتہ بھی نہیں لگے گا, یہ جو حقائق ہیں عوام تک پہنچ جائیں گے, انڈیا کے عوام تک بھی پہنچ جائیں گے. انڈیا کس کو روکے گا؟ بی بی سی پہ انہوں نے کہا کہ ہم نگاہ رکھیں گے, کڑی نظر رکھیں گے. آپ بی بی سی پہ نظر رکھیں, سی این این سے بہت کچھ آ جائے گا. سی این این پہ بھی آپ نظر رکھیں, اور بے شمار امریکن ہیں اور برٹش ہیں, الجزیرہ ہے, بے شمار چینلز ہیں. آپ سچائی کو روک نہیں سکتے. یہ اب دور وہ ختم ہو گیا ہے کہ ہم سچائی کو, اسی طرح فائنینشیل ٹائمز نے ایک رپورٹ دی. خرم روکڑی صاحب آپ کی طرف آتے ہوئے, فائنینشیل ٹائمز کہہ رہے ہیں کہ آبی معاہدہ یا اسنتاس معاہدہ یک طرفہ جو فیصلہ بھارت نے کیا, تو یہ فیصلہ جو ہے اس کے اپنے لیے بھی خدشات لاحق ہو سکتے ہیں بھارت کے لیے, اور اس فیصلے پر تنقید کی ہے عالمی سطح پر بھی. جو اس وقت لیڈرز ہیں ان کی طرف سے بھی, فائنینشیل ٹائمز یا دیگر جو جریدے ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ غلط فیصلہ ہوا یہ یک طرفہ جو کیا. تو انٹرنیشنلی بھی سبکی کا سامنا ہوا ہے اس وقت روکڑی صاحب بھارت کو اس خاص طور پہ آبی جنگ چھیڑنے کے حوالے سے جو فیصلہ تھا ان کا. اس بار لینے کے دینے پڑ گئے, اور وہ بین الاقوامی طور پر بھی اور ڈومیسٹکلی, دونوں ڈومیسٹک لیول پر بھی دونوں طرف جو مودی ہے اس کو کمزوری کا سامنا نظر آ رہا ہے. اور انہوں نے اب دنیا جو ہے وہ نہیں رہی جو آج سے 30-40 سال پہلے تھی یا 20 سال پہلے تھی. اب انٹر کنیکٹیوٹی ہے, دنیا کی ایجنسیز دیکھ رہی ہیں, دنیا کی جو آپ کے پاس سفارت خانے ہوتے ہیں وہ بڑا کلوزلی مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں. اور انٹرسٹنگ جو چیپٹر ہوا ہے وہ ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے جب سوال ہوا تو اس نے, کیونکہ وہ پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس ہے, نوئنگ ویری ویل کہ آن گراؤنڈ سچویشنز کیا ہیں, ان کے پاس رپورٹ پہنچ رہی ہوتی ہے دنیا کی گھنٹے کی. تو انہوں نے بھارت کے اس چیز کا جواب ہی نہیں دیا کہ وہاں پر حملہ ہوا ہے یا کوئی دہشت گردی ہوئی ہے. ہی اسٹریٹ اوے سیٹ کہ دونوں ممالک میرے دوست ہیں اور یہ دیرینہ مسئلہ ہے کشمیر کا, اور ہم اس مسئلے میں کردار ادا کرنے کو تیار ہیں. گزارش یہ ہے کہ انڈیا کی بچت تھی بائیلیٹرل میں, انڈیا کی بچت تھی شملہ ایکارڈ کے اندر. انڈیا چھیڑ رہا ہے سنتاس معاہدے کو. سنتاس معاہدہ انڈیا چھیڑ نہیں سکتا, کیونکہ ایسے نہیں ہوتا کہ ممالک بیٹھ کر, ایک ملک ہے کہ میں روٹ گیا ہوں, میں بچوں کی طرح روٹ گیا ہوں, تم نے میرے کھلونے توڑ دیے, اور اس معاہدہ سے بیک آؤٹ کر جائے. دنیا کے اندر ان معاہدوں کی ایک وقت ہے, اور پاکستان اپنے کیس کو بھرپور طریقے سے لڑنے کا پوری کی پوری سکت اور جرات اور استعداد رکھتا ہے. اب جو اصل جگہ پر جا کر پھنسا ہے مودی کہ انہوں نے کشمیر میں یہ ڈرامہ کیا, اور کیوں کر وہاں پر انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک وقف املاک کا ایک بل پیش کیا ہے جس میں انہوں نے بہت زیادہ مسلمانوں کو ٹیررائز کرنا شروع کیا, ان کی مساجد پر, ان کے مدرسوں پر قبضے شروع کیے. دوسری طرف سکھ جو کمیونٹی ہے ان کا جینا دو بار کر رکھا ہے. تیسری طرف کرسچن جو کمیونٹی ہے ان انڈیا, ان کا جینا دو بار کر رکھا ہے. اور ایک سیکولر ملک ہو کے, جو ڈکلیئرڈ سیکولر ملک ہے آئین کے تحت, اس نے دوسری اقوام, دوسرے مذاہب, دوسرے ادیان کی زندگیوں کو وہاں پر عذاب بنانے کی پوری ایک ان کی ہسٹری موجود ہے. جب سے یہ مودی آیا ہے یہ اسی آر ایس ایس کے نظریے کے اوپر چل رہا ہے. تو اب یہ چیزیں ایکسپوز تو ہو چکی تھیں, لیکن اس ڈرامہ میں جو اس نے کیا اور اپنے معصوم شہریوں کو قتل کر کے جس غلط انداز سے پیش کیا, اب اس کو وہاں پر بھی پکڑ ہو رہی ہے, اس کے اپنے لیڈرز بول رہے ہیں کہ یہ غلط پکڑ تو ہو رہی ہے. لیکن ساتھ خرم صاحب, میں جو ایک ماحول اس نے جنگ کا بنا دیا ان کے میڈیا نے وہاں پر, خاص طور پہ جو گودی میڈیا جو آپ کہہ رہے ہیں اس نے, تو یہ وہ ماحول اتنا زیادہ انہوں نے پریشر بلڈ کر دیا ہے کہ وہ جو نیو یارک ٹائمز نے کل لکھا تھا, اور جس طرح انہوں نے ڈپلومیٹ سے رابطے کر کے بھی کہا کہ جب بلڈنگ اے کیس ٹو اسٹرائک پاکستان,
تو ناؤ از دیر اینی یعنی از دس ریورسیبل؟ آپ کو لگتا ہے جتنا پریشر بلٹ ہو چکا ہے ناؤ دے کین گو بیک فرام ہیئر، یا آپ کو لگتا ہے دے ہیو ٹو گو اہیڈ کہ وہ پھنس گئے اس جال میں اور شاید کوئی نہ کوئی مس ایڈونچر کر سکتے ہیں مزید آگے؟ ٹوکری صاحب دیکھیں، مس ایڈونچر انہوں نے کرنا ہوتا نا، اتنی جرت ہوتی تو وہ کر چکے ہوتے. صحیح. ان کو بڑے اچھے طریقے سے معلوم ہے کہ اس وقت افواج پاکستان اور حکومت وقت وہ جس پوزیشن کے اندر ہے، مس ایڈونچر کرنے کی ان کی جرت ہی نہیں ہے. میں ان کی اس تمام کاروائی کو تامل ناڈو کی، اور یہ وہاں پہ انڈین فلمیں بناتے ہیں نا کہ ایک گھوڑے کے اوپر سوار ہوا اور گھوڑے نے جمپ لگایا، چاند پہ پہنچ گیا، اور وہ آج کل جو یورپ کے اندر بھی ان کی موویز کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور تمام ان کے وہ جیسے کھانے بنا رہے ہوتے ہیں، ڈرامہ بازی، وہ تمام. تو اس نے ایک بہت بڑا ڈرامہ کریٹ کرنے کی کوشش کی، پاکستان کو کارنر کرنے کی، عالمی سطح پر یہ ڈکلیئر کرانے کی کہ پاکستان جو ہے وہ ٹیررزم کے اندر انوالو ہے، اور ہیومن رائٹس کے ساتھ ملا کر بلوچستان کے اندر جو اس کی جو موومنٹ تھی، جو ٹیررسٹ کو بلایا ہوا تھا، جب وہاں پر ان کو بہت بری شکست ہوئی تو وہ اس لیول پر لے کے جانا چاہ رہا تھا، لیکن وہاں پر یہ فیل ہوا ہے. مس ایڈونچر کی نہ اس کی جرت ہے نہ وہ کرے گا، اور جنگیں جو ہے پاکستان جنگ نہیں چاہتا. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ چاہ رہے تھے کہ ہمیں دہشت گرد، اگر ہم اس پر وہ دہشت یعنی پوری دنیا جو تھی وہ سمجھ رہے تھے کہ ہمیں سپورٹ کرے گی، ہمارے بیانیوں کو سپورٹ کرے گی، اور وہ اس کا سہارا لے کے ہم پہ حملہ آور ہوں گے یا مس ایڈونچر ہوں گے، لیکن دے ہیو فیلڈ ان اٹ. اب آپ کو لگتا ہے مس ایڈونچر کا کوئی خطرہ نہیں ہے بھارت کی طرف سے؟ دیٹس دا پوائنٹ. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی اس طرح کی جرت کر سکتا ہے، بلکہ جیسے کہا نا کہ ڈومیسٹک محاذ پر ایون اس کی اپنی فورسز کے اندر اس نے عدم اعتماد ظاہر کر دیا. اپنے کمانڈر، جو مین کمانڈر جو تھا، صدرن کمانڈ ہے کون سی ہے ان کی، اس کو ہٹا دیا. اس کا اپنا میڈیا، انہوں نے ایک پریس بریفنگ کی، میڈیا کی اس کی فوج نے، جیسے ہمارے پاس ISPR کی بریفنگ ہوتی ہے، وہاں پر انہوں نے سیم اس طرح کی بریفنگ کی. 2 منٹ کے اندر وہ وہاں سے بریفنگ چھوڑ کے ان کے جو آرمی کے لوگ تھے وہ چلے گئے، کیونکہ وہ جب سوالات شروع ہوئے تو they could not answer، اور وہ میٹنگ کو چھوڑ کے 3-4 منٹ یا 5 منٹ کے بعد they ran away from that place. تو ان کو سب سے بڑا جو عوامی پلس ہے وہ ان کے خلاف ہے، کشمیری پلس ان کے خلاف ہے. ایون انڈیا کے اندر جو کانگریس ہے، جو اس نظریے کی حامی نہیں ہے. مزید گفتگو کرتے ہیں سالد ظفر صاحب آپ سے کہ کیا یہ پلوامہ کے 2019 کے حالات کے مقابلے میں آج مختلف حالات ڈومیسٹکلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی ہے. لیکن ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، اس گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. آج DG ISPR کی اہم ترین پریس کانفرنس، اس پریس کانفرنس کے بعد اس کی امپلیکیشنز، ایک بریک کے بعد بے نقاب میں ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. سالد ظفر صاحب، آپ کے نزدیک کیا بھارت اب مس ایڈونچر کر سکتا ہے یا خطرہ ٹل چکا ہے کیونکہ اس کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے اس کے بیانیے کو؟ دیکھیے جی، جہاں تک خطرے کی بات ہے، نہ تو پہلے دن کو خطرہ تھا، نہ آج کوئی خطرہ ہے، نہ انشاءاللہ آئندہ کبھی کوئی خطرہ ہوگا. بس یہ تھا کہ ہم الرٹ ہوتے، ہم الرٹ رہتے، ہم الرٹ رہیں گے تو یہ خطرہ جو ہے اس کا کوئی وجود نہیں ہے. وہ یہ جو کچھ کیا گیا ہے یہ ایک گمک ہے، ایک پولیٹیکل سیاسی ڈرامہ ہے. آپ دیکھیے نا، بہار کے جو الیکشن ہو رہے ہیں وہ اسی ہفتے، اگلے ہفتے ختم ہو جائیں گے، اور اس کے بعد شاید ان کو اس کی ضرورت بھی نہیں رہے گی. لیکن اگر ضرورت ہوئی تو وہ اس کو اینڈ اپ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا فارمولہ بنائیں گے. میں آپ کو یہ عرض کروں کہ یہ معلوم نہیں کہ مجھے یہ آپ کو بتانا چاہیے کہ نہیں بتانا چاہیے، پاکستان اور انڈیا کے درمیان سفارتی تعلقات بدستور موجود ہیں. ان کا بھی ڈپٹی ہائی کمشنر یہاں پہ اور ہمارا بھی ڈپٹی ہائی کمشنر دہلی میں کام کر رہے ہیں. دونوں کے درمیان، دونوں کی اپنے اپنے فارن آفیسرز کے ساتھ کمیونیکیشن ہو رہی ہے. اسی طریقے سے پاکستان اور انڈیا کی جو فورسز ہیں، لینڈ فورسز ہیں، ان کے درمیان ایک ہاٹ لائن قائم ہے. یہ ہاٹ لائن جو ہے ہر ٹیوزڈے کو، جیسے کہ آج ٹیوزڈے ہے، ان کے درمیان کمانڈروں کے درمیان گفتگو ہوتی ہے. دونوں ملکوں کے DG MOs آپس میں بات چیت کرتے ہیں. اگر کوئی ایسی بات ہو جو فوری طور پر ایک دوسرے کو کمیونیکیٹ کرنے والی ہو تو وہ ایک دوسرے کو کمیونیکیٹ کرتے ہیں. تو آج کی جو گفتگو ہے، مجھے نہیں معلوم کہ وہ اس گفتگو میں کیا ہوا، لیکن میں آپ کو اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ انڈیا کی طرف سے پاکستان کو یہ اب ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے یہ جو ہیٹ اتنی جنریٹ ہو چکی ہے، اس ہیٹ کو کم کیا جائے. یہ انڈیا نے کس طرح پاکستان کو کنوے کیا ہے، یہ میری اس میں حصہ دار نہیں بننا چاہتے اس معلومات میں، لیکن یہ معلومات میں آپ کو دے رہا ہوں کہ انڈیا کی طرف سے
پہلی مرتبہ پچھلے 8 دن میں اب یہ پاکستان کو کہا گیا ہے کہ وہ ان کی مدد کریں تاکہ وہ اس ہیٹ کو کم کر سکیں. لیکن میں آپ کو عرض کروں ہو سکتا ہے کہ یہ چونکہ انڈین لیڈرشپ بڑی دھوکے باز ہے, ممکن ہے کہ یہ بھی ایک دھوکہ ہو, لیکن پاکستان نے جو جس طریقے سے تیاری کر رکھی ہے وہ تیاری اس کو آف گارڈ نہیں کریں گے. لیکن ان کو جو سارے صاحب ایک فیس سیونگ تو اپنی پبلک کو دینی ہوگی نا, اور اس فیس سیونگ کے لیے آپ کہہ رہے ہیں نا اس کا اینڈ وہ کسی ڈرامے پہ کر سکتے ہیں, تو وہ یعنی وہ ڈرامہ بڑا کیلکولیٹڈ ہو سکتا ہے یا اس میں کچھ مس ایڈونچر ہو سکتا ہے؟ دیکھیے جی, گزارش یہ ہے کہ پاکستان نے تو ان کو کلیئر کر دیا ہے جی کہ اب ہم آپ کو کوئی کیلکولیٹڈ موو نہیں کرنے دیں گے, آپ کو فیس سیونگ پاکستان کے ساتھ کوئی زیادتی کر کے نہیں ملے گی. لاسٹ ٹائم بھی انہوں نے آپ نے دیکھا جب پلوامہ کا ایشو ہوا تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا جی ہم نے سرجیکل سٹرائک کر دی ہے, ہم نے ہاٹ پرسوٹ کیا ہے, ہم نے پاکستان میں جا کر بالا کوٹ میں پتہ نہیں کتنے اسٹوڈنٹس کو مار دیا ہے, کتنے دہشت گردوں کو مار دیا ہے. لیکن ہم پاکستان میں رہتے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پر ان کا جو جہاز آئے تھے وہ جہاز وہاں پہ ایک کوے کو مارا, کچھ درختوں کو نقصان پہنچایا اور وہ بھاگ لیے. اور اس کے بعد ان کے 2 جنگی جہاز پاکستان نے گرائے, ان میں سے ایک ان کا پائلٹ پاکستان میں گرفتار ہو گیا, اور ایک ہیلی کاپٹر انہوں نے اپنا خود گرایا تھا, اس کا کیا اثر ہوا؟ ایک اپنا ہیلی کاپٹر انہوں نے خود گرا دیا تھا. نہیں خود تو جی انہوں نے ہیلی کاپٹر گرایا سری نگر کے ایئرپورٹ کے اوپر, اور اس میں کئی ان کے فوجی آفیسر مارے گئے. تو میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بھارت کو بہت سوچنا پڑے گا, کیونکہ بھارت کا جب فائٹر پلین اڑتا ہے تو ان کے پائلٹ کے سامنے ابھی نندن کا انجام ہوتا ہے. پاکستان کا جب فائٹر پائلٹ بیٹھتا ہے اپنی کاکپٹ میں تو اس کے سامنے ونگ کمانڈر صدیقی کا چہرہ ہوتا ہے جس نے انڈین فوج کے جہازوں کو گرایا تھا. تو لہٰذا یہ گھر سے جب نکلیں گے دونوں تو دونوں کی ذہنی کیفیت ایک دوسرے سے متضاد اور مخالف ہوگی. ابھی نندن کا کوئی بھی انجام سے دوچار ہونا نہیں چاہے گا. لہذا یہ اب ان بلٹ ایک ان میں کاورڈنیس ہوگی, ایک بزدلی ہوگی. لہذا وہ سوچے گی انڈین لیڈرشپ بھی, انڈیا کی فوجی لیڈرشپ بھی, کہ ہم اپنی فوج کو کس طرح لڑائیں جو آلریڈی بڑی ڈیمورلائزڈ ہے. ہم پاکستان میں رہتے ہیں, آپ یقین کریں پاکستان میں بچہ تیار ہے. کیا فوج تو خیر ماشاءاللہ اس کا مرائل جو ہے وہ تو آسمانوں کو چھو رہا ہے. پاکستان میں پبلک میں بھی یہ جو جذبات پائے جاتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو نئی صورتحال میں اس میں انڈیا کو بہت ہی زیادہ سوچ کے کوئی ایکشن لینا ہوگا, کوئی کارروائی کرنی ہوگی. اگر وہ فیس سیونگ کے لیے بھی کوئی جگہ کوئی راستہ تلاش کر رہا ہو. اس مرتبہ تو فیس سیونگ کی حالت یہ ہے کہ آج ہی پاکستان کی فوج نے ان کا ایک وہ جو ڈرون کوارٹر وہ گرایا ان کا. تو وہ جو یہ بھی بالکل ایک جہاز کی طرح ہوتا ہے جس کے اندر مشینیں لگی ہوتی ہیں جو نہیں, لیکن آپ کہہ رہے ہیں فیس سیونگ مشکل ہے کہ اس دفعہ ان کو مل سکے. اچھا, یہ جو انٹرنل جو معاملات آ چکے ہیں سامنے, اب تو یہ جنرل کمار جو ان کے جی او سی ہیں وہ گرفتار تک کی خبریں کہ گرفتار بھی ہو چکے ہیں. یہ جو خرم صاحب آپ کا کوئی اس پہ پوائنٹ آف ویو ہے؟ کیونکہ یہ جو انٹرنلی ریفٹس ہیں, یہ ایک جو انڈین میڈیا کہتا ہے کہ فار انویسٹیگیشن ریگارڈنگ دا اٹیک وہ ان سے ہو رہی ہیں, اور کچھ سورسز یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہی ڈیفرڈ ٹو دا انڈین ورژن کہ وہ ریٹیلیٹ نہیں کریں گے اگینسٹ پاکستان, اور اس وجہ سے ان کو اریسٹ کر لیا گیا اور پھر کاؤنسلنگ کے لیے بھیجا جائے گا ٹو دا آرمی چیف جو انڈین آرمی چیف ہیں. تو واٹ از دا نیوز بیسکلی خرم صاحب؟ دیکھیں سیفان, جو ان کی اندرونی حالت ہے نا وہ یہ ہے کہ پوری سکھ کمیونٹی انڈیا کے اندر جتنی بھی ہے وہ ان کے ساتھ یہ حکومت بہت شدید زیادتیاں کر چکی ہے. مسلمان جو وہاں پر بس رہے ہیں, مسلمان جو وہاں کے ہیں, ان کے ساتھ لگاتار زیادتیاں کرتی آ رہی ہے. کرسچین اور باقیوں کو دیکھ لیں تو انڈیا اس وقت اتنا ڈیوائیڈڈ ہے. دیکھیں انڈیا کی بقا صرف اور صرف سیکولر انڈیا کے اندر ہے. وہ تب اس کی بقا ہے جب ایسی گورنمنٹ ہو جو سیکولر نظریات کے ساتھ تمام اپنے اس ملک کے اندر رہنے والے لوگوں کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آ رہی ہو اور کوئی رسک نہ لے رہی ہو. اور وہ وہاں پہ کیا کیا ہوا ہے وہ آپ کو ساری حالت کا پتہ ہے. اب ان کی افواج بھی تقسیم ہے. افواج میں کوئی صرف ہندو تو نہیں ہے نا جی, یا کیا جو باقی لوگوں کو تو انہوں نے خود ایک کارنر کر دیا. تو انڈیا بہت ویک پوزیشن میں ہے, اور اس کے کمپیریزن میں پاکستان اتنا ہی مضبوط پوزیشن میں ہے.
اور پاکستان کی افواج الرٹ ہیں, بالکل کوئی موقع, یعنی ایک منٹ انہوں نے کیلکولیٹ کر کے اپنی اس الرٹنس کو ثابت کیا ہوا ہے. اور اب جو کنڈیشن ہے, انہوں نے جیسے اپنے سینئر آفیسرز کو سیک کرنا شروع کر دیا, تو تھنگز آر گیٹنگ ورس فار دیم آفٹر ایوری 1 hour. اور عالمی لیول پر ان کی ساری فیک سٹوری کو, جو انہوں نے فورجری یا فورج سٹوری ہے, جو اس کو عالمی لیول پر بھی بالکل ریجیکٹ کیا گیا. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا کے خلاف جا رہی ہیں. تو آگے کیا کرنا ہے اس نے, جیسے ابھی یہ جو نیوز صالح صاحب نے دی, ایک بہت اہم نیوز ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی کہ آپ جو ہے ٹیمپریچر کو لو کریں. ہم نے کون سا لو کرنا ہے؟ اگر وہ اس بات پر آ گئے ہیں تو آپ سوچئے کہ وہ شاید یہ نہیں کر رہے تھے, ان کی ایویلویشن کے اندر یہ چیز نہیں تھی کہ یہ ہوگا, لیکن چیزیں الٹ بیٹھ رہی ہیں ان کو, ہمیں تو یہ نظر آ رہا ہے. بالکل. زاہد صاحب, اب جو ہم نے آج پریس کانفرنس کر دی ہے, آج کی اس پریس کانفرنس میں ناقابل تردید ثبوت جو سامنے آئے ہیں, اس کے بعد ہمیں سفارتی سطح پر اس کو کیسے ٹیک اپ کرنا چاہیے کہ وہ ملوث دہشت گردی میں ثبوت ہیں, شواہد ہیں اور irrefutable ایویڈنس ہے, تو کیسے اس کو آگے ٹیک اپ کرنا چاہیے لیگلی ہمیں؟ بالکل, یہ جو بریفنگ آج انہوں نے میڈیا کو دی ہے, یہ بریفنگ جو ہے یہ دنیا کے ہر کیپٹل میں پہنچنی چاہیے. اس کے لیے انیشل طریقہ تو یہی ہے کہ یہاں پر جو دنیا کے مختلف ملکوں کے سفیر موجود ہیں, ہائی کمشنرز موجود ہیں, ان کو بھی اسی طرح کی بریفنگ دی جانی چاہیے. یہ بریفنگ صرف یہ نہیں ہے کہ انڈیا نے پاکستان میں ٹیررزم کا یہ جال پھیلایا ہوا ہے, وہ تو پوری دنیا کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جو ٹیررزم ہے وہ کوئی سوویت یونین سے تھوڑی آیا ہے. پاکستان کو ایک ہی جگہ سے مسائل ہیں, ایک ہی مسئلہ ہے. یہ جو جنرل شریف نے جو آج پریس کانفرنس کی ہے, جو بریفنگ کی ہے, وہ یہ بتانا ان کو مقصود تھا کہ جناب یہ ہوتا ہے طریقہ دنیا کو باور کرانے کے لیے کہ جناب ٹیررزم ہو رہی ہے. اب اس کا تو ایک ہلکا سا عکس بھی انڈیا کے پاس نہیں ہے, نہ وہ دکھا سکا ہے نہ بتا سکا ہے. اب دیکھیے, اب تک انہوں نے دنیا کے کم و بیش 100 ملکوں سے رابطہ کیا انڈیا نے, اور کسی ایک ملک کی طرف سے انہوں نے انڈیا کی کہانی کو بائی نہیں کیا. کسی ملک نے نہیں ابھی تک کہا, کسی ایک ملک نے ابھی تک نہیں کہا کہ جی بھارت جو کہہ رہا ہے وہ درست کہہ رہا ہے, یا یہ جو دہشت گردی ہوئی ہے اس میں پاکستان کا کوئی ہاتھ ہے. اور جبکہ اس کے مقابلے میں پاکستان کے جو رابطے ہوئے ہیں دنیا کے مختلف ملکوں سے, ان سب نے پاکستان کے ساتھ یکجہتی ظاہر کی ہے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کا جو مقدمہ ہے وہ بہت مضبوط مقدمہ ہے. انڈیا کو اس کے مقابلے میں, اب دیکھیے میں یہ چیلنج سے کر رہا ہوں کہ انڈیا بتائے, کوئی ایک ملک کا نام لے, کوئی نئی دہلی کے حکمران کسی ایک ملک کا نام لے جنہوں نے کہا ہو کہ جی انڈیا کا جو موقف ہے وہ درست ہے, یا پاکستان نے جو اس میں مقبوضہ کشمیر میں جو واقعہ ہوا ہے اس میں وہ ملوث ہے. تو بری طرح ناکامی کا سامنا ہر طرف سے ہو چکا ہے. میں اسی نوٹ پر شکریہ ادا کروں گا صالح ظفر صاحب آپ کا بھی, اور خرم نقوی صاحب آپ کا بھی, پروگرام میں آپ نے جوائن کیا, اپنا موقف دیا. بدترین شکست ہے, بیانیے کی شکست ہے چاروں طرف سے. بھارت جو ایکسپیکٹ کر رہا تھا ڈومیسٹک بھی اور انٹرنیشنلی بھی, بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے بھارت کو, اور بیانیہ بری طرح ناکام ہو گیا. ڈی جی آئی ایس پی آر کی آج کی پریس کانفرنس نے تو سارے جھوٹ بے نقاب کر دیے, چہرہ بھارت کا بے نقاب کر دیا, ثبوت کے ساتھ بتایا کہ یہ ہے ملک جو ریاست ملوث ہے پاکستان میں دہشت گردی میں یا آپریٹ کرنے میں دہشت گردی نیٹ ورک. کو فیڈ بیک دیجیے گا, ضرور دیکھتے رہے گا. اب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.